السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو کا ٹاپک ہے اسٹاپ ڈوئنگ سم تھنگس فار مینٹل پیس۔ اپنے دماغی سکون کے لیے کچھ عادتیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ اگر دلی اور ذہنی سکون نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری ہماری زندگی میں جو سہولیات ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں، جو نعمتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں بہت بری لگتی ہیں، کیونکہ ہم دلی طور پہ اور ذہنی طور پہ پرسکون نہیں ہوتے۔ ہمارے ارد گرد کا جو ٹاکسک ماحول ہے، ارد گرد کے جو لوگ ہیں، وہ ہمیں پرسکون نہیں رہنے دیتے۔ تو ہم ہر کسی کو چینج تو نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم کسی کو اپنے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ زبردستی مخلص کر سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر کچھ عادتیں ایسی پیدا کریں کہ ہمیں دلی اور ذہنی سکون ملے، اور کچھ کام کریں اور کچھ چھوڑ دیں، اور اپنے زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا رکھیں، کیونکہ ہم انسانوں کو راضی نہیں کر سکتے اور نہ ہی انسان کسی سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایکسپیکٹیشنز، امیدیں۔ وہ کہتے ہیں نا، امیدیں انسان سے لگا کے شکوہ خدا سے کرتے ہو، اقبال تم بھی کمال کرتے ہو۔ کہ ہم انسانوں سے بہت ساری امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہماری، اور شادی کے بعد ہماری سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، ہمارے لائف پارٹنر سے منسلک ہوتی ہیں، اور بہت کچھ ہم خود سے سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے ہمارے لائف پارٹنر، جو کہ نہیں ہوتے۔ تو ٹوٹے مت، خود کو سنبھال لیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ کم کریں۔ ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا شوہر سمجھے گا، ہمارا ساتھ دے گا، ہمارے لیے اسٹینڈ لے گا، سب کے سامنے ہمارے لیے بولے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ شاید کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مجبوراً نہیں اپنی کسی کی امید پہ پورا کر سکتے، کسی کی اسٹینڈ لے سکتے، خاص کر کے اپنی بیوی کے لیے۔ کچھ شوہر جو ہے نا وہ اپنی مردانگی سمجھتے ہیں کہ وہ سب کے سامنے اپنی بیوی پہ چیخ دیں اور چلائیں، اور آگے سے بیوی کچھ بھی نہ کہے، تو وہ اس کو بڑی مردانگی سمجھتے ہیں۔ تو اپنے لائف پارٹنر سے جتنی ہم کم امید لگائیں گے، اتنے ہی ہم کم ہرٹ ہوں گے، دکھی ہوں گے، اور اپنی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں موجود ہے اسے اپنے آپ پہ لگائیں، کیونکہ ہم نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانے، تو بعد میں ہماری چیزیں دوسروں نے لگانی ہے۔ میری ایک دوست ہے، وہ کہتی ہوتی ہے کہ کیا پتہ کل کو ہم نے مر جانا ہے، میں تو اپنے شوکس کے جو برتن ہیں اور اپنے بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ ڈیلی کے ڈیلی چینج کرتی ہوں۔ تو ہم نے یوز نہیں کرنی ہے اپنی چیزیں، تو کس نے کرنی ہے؟ تو ایسے ہی کریں۔ اور اگر آپ ارننگ کرتے ہیں تو اپنی ارننگ کو سیو کریں۔ اگر آپ 20% ارننگ کرتے ہیں تو 15% سیو کریں، اور 5% اپنے آپ پہ خرچ کریں۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہے آور تھنکنگ اینڈ فیل مور دین، کہ ہم بہت زیادہ نا اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ کیا ہم بہت اوور سوچتے ہیں، کہ رات کو سوتے ہوئے ہم اتنا اوور تھنکنگ کرتے ہیں کہ ہمیں لگے گا کہ یہ پنکھا جو چل رہا ہے ابھی ہمارے اوپر گر جائے گا، اور جو کچھ ہو گیا ہوا ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ ہم فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جو ہمیں سینسیٹیو بناتا ہے اور ہمارے اندر حساسیت جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم کچھ اس سے زیادہ ہی فیل کر جاتے ہیں اور اپنے اوپر لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگے تو ہم لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ساس نے کچھ کہہ دیا ہے، نند نے کچھ کہہ دیا، یا میاں جی نے کچھ کہہ دیا، تو ہم انہی کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو شاید فکر ہو جائے ہماری، اور ان کو لگے کہ انہوں نے برا کیا ہے۔ اگر ان کو لگنا ہوتا ہے کہ انہوں نے برا کیا ہے تو وہ کرتے ہی کیوں؟ رونا ہے تو اللہ کے سامنے روئیں، جس کے سامنے روا ہمارا جو ہے نا وہ فضول نہیں جاتا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سامنے بہایا ہوا ایک آنسو بھی جو ہے نا وہ ضائع نہیں جاتا۔ روئیں ضرور روئیں، لیکن صرف اور صرف اپنے اللہ کے سامنے روئیں، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں روتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اگر اجازت ہوتی کچھ غلط لکھنے کی، منع کرنے کی، تو میں سب سے پہلے منع کرتی کہ انسان کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے روئیں۔
اور لوگوں کی باتوں کو اگنور کریں۔ لوگوں کی باتوں کو جتنا ہو سکتا ہے آپ اگنور کریں، اور لوگوں کی باتوں کو اگنور ضرور کریں لیکن بھولیں نہیں۔ تکلیف دینے والوں کو اتنی آسانی سے نہ معاف کر سکیں کہ وہ اگلی دفعہ ہمیں جلدی تکلیف دے اور پہلے سے زیادہ دے۔ لوگوں کے ساتھ اپنی باؤنڈریز بنائیں، لمٹس بنائیں کہ کوئی کتنی لمٹ تک ہمارے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے یا ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں، تانے مینے دیتے ہیں، اس سے سیکھیں کہ کون سی ایسی بات ہے یا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے فلاں نے ہمیں یہ بات کی ہے، تو کوشش کریں کہ وہ نیکسٹ ٹائم نہ کریں۔ اور معاف ضرور کریں، کیونکہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے معاف کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ معاف کریں لیکن اگلی دفعہ اس انسان سے ہوشیار الرٹ رہیں کہ وہ اگلی دفعہ بھی کر سکتا ہے، اور اگلی دفعہ اسے ایسا جواب دیں کہ وہ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ اور اپنی لائف کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اپنی خوشی کو خود کے ساتھ منسلک رکھیں۔ یہ نہیں کہ فلاں ہمارے ساتھ خوش ہو جائے تو ہم بھی خوش ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے آپ کو چاہے دوسروں کے سامنے کٹوا بھی دیں نا، وہ کہتے ہیں کہ گردن بھی کٹوا دیں تو اگلے بندے نے یہی کہنا ہے کہ اس نے گردن صحیح طرح سے نہیں کٹوائی۔ تو ہم اپنی زندگی میں دوسروں کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ تو اپنی خوشی کو اپنے ساتھ منسلک کریں، اپنے آپ کو خود خوش رکھیں، اپنا خیال خود رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے مجھے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ اپنے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور میں کیا ہوں، کیا تھی اور کیا رہ گئی ہوں۔ اپنا خیال خود رکھیں، اپنی خوشی کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنے لیے خود سٹینڈ لیں، کیونکہ ہم ہی وہ کہتے ہیں نا، خود ہی انسان، یہ زمانہ کچھ ایسا چل رہا ہے نفسا نفسی کا دور کہ ہر کوئی اپنا ہی سگا ہے۔ آپ بھی اپنے لیے جو ہے نا وہ سگے رہے، اپنے لیے خود سٹینڈ لیں۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں اور اس اسکل کو یوٹیلائز کریں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو اسٹیچنگ سیکھیں، سلائی سیکھیں۔ آج کل تو آن لائن دور ہے، سلائی سیکھیں، کسی کے نہیں تو اپنے پیارے پیارے کپڑے سلائی کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اپنے بچوں کے کپڑے پیارے پیارے سلائی کریں، اپنے آپ کو بیزی رکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ وقت سپینڈ کریں، اور اپنی زندگی میں پڑھائی کو، ریڈنگ کو شامل کریں۔ اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے لیے بہترین ساتھی اس کی کتاب ہے، کتابیں بہترین ساتھی ہیں، وہ ہمیں بہت کچھ دیتی ہیں کتابیں جو ہوتی ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ آف لائن پڑھیں، مطلب کتاب بکس کی صورت میں پڑھیں۔ آن لائن یہ PDF وغیرہ میں جو مل جاتا ہے اس سے خود کو دور رکھیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں موبائل یوز کرنا پڑتا ہے، اور موبائل یوز کرتے ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا میسیج آ گیا، اس کا رپلائی کر دیں، یا پھر کوئی اور نوٹیفیکیشن آ گیا تو ہمارا دھیان جو ہے وہ پٹ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بکس کو اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ ضرور شامل کریں، ریڈنگ کریں، ایکسپلور کریں اپنے آپ کو۔ اور جو ہم بکس میں پڑھتے ہیں اس کو اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں شامل کریں۔ آخر پہ سب کو میرا سلام، ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو میں بہت ساری غلطیاں ہوں، میرا سلام ہے ان ماؤں کو جو بچوں کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہیں، اپلوڈ کرتی ہیں، وائس اوور کرتی ہیں۔ میرا دلی سلام ہے ان ماؤں کو جو بچوں کے ساتھ سب کچھ مینیج کر رہی ہیں۔ میرے پاس 2.5 سال کی بچی ہے آج کل، اپنی بھتیجی۔ نیکسٹ ویڈیو میں نا میں اس کی تھوڑی سی ویڈیو شیئر کروں گی، چھوٹی سی ہے وہ، اچھا اس کی ماما پاس نہیں ہے تو وہ 1 منٹ کا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، وسا نہیں کھاندی، اسے اتنی بے یقینی ہو گئی ہے کہ وہ 1 منٹ مجھ سے دور نہیں رہتی، اور جو بات ایک بار منہ سے نکال دے تو بس فوراً پوری ہو، اور اس نے پپھو کو کاپی کرنا ہے۔ اب بھی اس نے مجھ سے مائک لے لی ہے کہ پپھو مجھے یہ دیں، اور میں نے اپنے پاس کاپی رکھی ہوئی ہے تو اس نے بھی اپنے پاس کاپی رکھی ہوئی ہے۔ ایسے کریں ویسے کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
اور دعا کرتے رہا کریں ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو زندگیاں ہیں اسے آسان کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ جتنی بھی تکلیفیں مشکلات ہماری زندگی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے رفع دفع کر دے۔ ہم تو گناہ گار اور بے بس سے بندے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے سوائے صبر کے اور دعاؤں کے۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کچھ پوچھنا بتانا ہو، کوئی غلطی اگر میری آپ کو نظر آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میری نظروں میں آپ کی رائے کی اور کمنٹ کی بہت ویلیو ہے، اور میں آپ لوگوں کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتی ہوں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔